تو ان علم کو حاصل کرنے کے لیے آج تجھے میں ابھی سے عمل کراتا ہوں، بس میلے کو ختم ہونے دے، میرے ساتھ رہنا۔ لوگوں کا ہجوم تھا، اس کے پیچھے تھا، لوگوں نے اس کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ بڑے بڑے جوگی جنہوں نے سانپ کو دودھ پلایا، اور جنہوں نے شیر اور بھیڑیے کو اور بچھوؤں کو اور نیولوں کو، ہر بندے نے اپنا کرتب کمال دکھایا، ایسے بھی اس میلے میں موجود تھے۔ اس میلے میں جو سال کے بعد اس میلے میں ایسے بھی موجود تھے جو بندر سامنے آیا، وہ بندر کبھی بلی بن جاتا تھا، کبھی کتا بن جاتا تھا، کبھی کوئی اور وجود تھا، لیکن جو میلے کے بڑے گرو تھے، جوگی تھے، انہوں نے کہا نہیں، آج کے میلے میں سب سے بڑا استاد، سب سے بڑا گرو اور سب سے بڑا بادشاہ یہی ہے جس نے محبتوں کو جمع کیا۔ میلہ ختم ہو گیا۔ جب میلہ ختم ہو گیا تو اس نے اپنے شاگرد کو کہا، دیکھ میں بہت دور سے آیا ہوں، میرے سفر میں 17-18 دن لگتے ہیں، جنگلوں کا سفر کرتے کرتے آیا ہوں، تو میرے ساتھ 2 راستے ہیں، 17-18 دن رہ جائے مجھے پہنچا، پھر 17-18 دن واپس آ۔ ایک یہ ہے کہ تجھے یہیں سب منزل دے کے چلا جاؤں۔ کہنے لگا نہیں، مجھے آپ 17-18 دن اپنے ساتھ رہنے کا حکم صادر فرمائیں، مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے، آپ سے بہت کچھ لینا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، تجھے ابتدا یہاں سے کرواتا ہوں۔ مٹی کے 2 پہاڑ چھوٹے سے بنائے، اپنی گدڑی سے ایک رنگ نکالا، ایک پہ سفید رنگ کر دیا، گدڑی سے ایک رنگ نکالا، ایک پہ سبز کر دیا۔ کہا میں نے اپنے عمل کی ابتدا یہاں سے کی تھی، اپنے عمل کی ابتدا یہاں سے کی تھی۔ 2 لفظ ہیں، ایک ہے احین، ایک ہے اشراحین۔ یہ لفظ عبرانی زبان کے لفظ ہیں، جیسے بدو عبرانی ہے، سریانی یہ وہ زبانیں ہیں۔ اس کے معنی ہے احین، اشراحین کے معنی ہے یا حیو یا قیوم۔ احین اشراحین کے معنی ہے یا حیو یا قیوم، احین اشراحین۔ اس نے اپنے 2 لفظ بتائے سنسکرت کے، کہا ان 2 لفظوں کو پڑھ، قدرت کا نظام۔ یہ جو شاگرد تھا یہ مسلمان تھا، لیکن عام سادہ سا مسلمان، نہ کوئی علم کی تحقیق، نہ کوئی اعمال کی دنیا، نہ کوئی، بس سادہ سا مسلمان۔ اسے عملیات سیکھنے کا شوق رہا۔ یہی عملیات وظائف سیکھنے کا شوق اسے بیساکھی کے میلے پہ لے گیا۔ بیساکھیاں تو پورے برصغیر میں لگتی ہیں، لیکن وہ سب سے بڑا میلہ لگتا تھا بیساکھی کا، سب سے بڑا، جو کہ سومنات کے ارد گرد لگتا ہے، اب بھی لگتا ہے۔ جہاں سومنات کا سب سے بڑا مندر ہے، وہاں اس کے ارد گرد سب سے بڑا میلہ لگتا ہے۔ یہ بیساکھی کا میلہ تو صدیوں سے چلا آ رہا، ہزاروں سالوں سے چلا۔ تو کہا کہ یہ اس میلے میں چلا گیا کہ وہاں بڑے بڑے باکمال آتے ہیں، اپنا کمال اور کرتب دکھاتے ہیں، کوئی ایسا شاید مجھے مل جائے کہ مجھے بھی کوئی کمال اور فن میں سے حصہ مل جائے۔ اب یہ بندہ وہاں گیا، جب اس نے اس کو بٹھایا نا اور کہا کہ ان دونوں کو دیکھ، سفید کی روشنی دل میں جذب کر، روشنی کو دل میں جذب کر، اور سبز کی آنکھوں میں جذب کر، ان کو جذب کر، اور یہ لفظ پڑھا۔ جب اس نے یہ لفظ پڑھا، کہا یہ سنسکرت کے 2 لفظ ہیں، ہمارے ہاں تو ان لفظوں کو یا لطیف و یا ودود کہتے ہیں۔ ہاں یہ لفظ وہی نہیں؟ وہ بھی صاحب کمال تھا، کہا ہاں یہی لفظ۔ تو کہا گرو اگر اجازت ہو تو میں ان لفظوں کو اپنے دھرم کے مطابق نہ پڑھوں، اپنے مذہب کے مطابق نہ پڑھوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ کہا ہاں تو اپنے دھرم کے مطابق پڑھ، جو تیرا دھرم کہتا ہے، اگر اپنے دھرم کے مطابق پڑھے گا، وہ منزلیں جو میں نے زندگی میں حاصل کی ہیں چند سالوں، تھوڑے عرصے میں حاصل کر جائے گا۔ تھوڑے عرصے میں وہ کمال، وہ زندگی، وہ عروج، وہ علم کی گرفت، وہ تاثیر، وہ سارا کا سارا تھوڑے عرصے میں حاصل کر جائے۔ اب اس نے اس کو بتایا کہ دیکھ، ان دونوں پہاڑوں کو دیکھنا ہے اور یہ تصور کرنا ہے کہ پوری دنیا میں، ساری کائنات میں یہ دونوں پہاڑ ہیں، ساری کائنات۔
ساری کائنات میں یہ دونوں پہاڑ ہیں، ساری کائنات میں، اور دونوں پہاڑ محبتوں کے ہیں، الفتوں کے ہیں، مروتوں کے ہیں، وفاؤں کے ہیں، شفقتوں کے ہیں، رحمتوں کے ہیں، راحتوں کے ہیں، رزق کی برکت کے، گھر کی برکت کے، زندگی کی برکت، صحت کی برکت، عروج، کمال، کامیابی۔ حیرت انگیز دنیا میں جو بندہ چاہے ملے لیکن نوری ناری نہیں، جو چاہے ملے اور جو حاصل کرنے ملے چھوٹی دین، جو چاہے ملے، یہ سب اسی کا کمال ہے۔ یہ کہنے لگا میں نے صرف چند دن ان سفید اور سبز پہاڑوں کو توجہ دی، گرو نے مجھے جو وظیفہ دیا تھا، جس ترکیب سے، جس ترتیب سے، جس انداز سے، میں نے گرو کا وہ وظیفہ اسی ترتیب اور اسی انداز سے پڑھا۔ کہا کہ چند دنوں کے اندر میں نے محسوس کیا کہ سفید پہاڑ پہلے پھٹا، سفید پہاڑ پہلے پھٹا، اور اس میں سے چھوٹے چھوٹے ذرے نکلنے لگے، اور ایسے ذرے نکلنے لگے جیسے کہ بہار کے موسم میں پھولوں کے ذرے چھوٹے چھوٹے گرتے ہیں، اور وہ مخلوق میں پھیلنے لگے، اور ہر ذرہ جا کے کسی نہ کسی جانور، کسی نہ کسی انسان میں گھس جاتا تھا۔ سانپ کی جو مادہ سپنی ہے، اگر اس میں یا لطیف و یا ودود ہوتا، آپ کو بیٹھنے کو جگہ نہ ملتی، کیونکہ اسے زیادہ سانپ ہوتے۔ شکر ہے اللہ نے یا لطیف و یا ودود سپنی میں نہیں دیا۔ اس کے بچے یوں پیدا ہوتے ہیں یا اپنے بچے کھا جاتی ہے، یوں پیدا ہوتے ہیں کھا جاتی ہے، یوں پیدا ہوتے ہیں کھا جاتے ہیں۔ بس جو بھاگ کے نکل گئے وہی سانپ بن جاتے ہیں، اور جو رہ گئے وہی سب بچے کھا جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا اور یا لطیف و یا ودودو کی تاثیر کا ذرہ اگر سپنی کو مل جاتا تو آپ کو رہنے کو جگہ نہ ملتی۔ آپ کے گھروں میں، آپ کی زندگی میں ہر جگہ پہ سانپ ہی سانپ ہوتے، سانپ ہی سانپ ہوتے۔ اور اللہ پاک نے ذرہ شیرنی کو دے دیا، بھیڑیا کو دے دیا، چیرنے پھاڑنے والی جتنی مخلوق ہے سب کو وہ یا لطیف و یا ودودو کا ذرہ دے دی۔ پھر کہا کہ دوسرا پہاڑ پھوٹا، ودود والا، اس میں سے چھوٹے چھوٹے موتی نکلے، ایسے جیسے مرجان ہے، لولو ہیں، سفید موتی چھوٹے چھوٹے، اور وہ موتی نکلے، اور موتی نکل کے لوگوں کے سروں میں اٹکنے لگے، لوگوں کے سروں میں اٹکنے لگے، اور ان میں رہے، اور کہا کہ وہ موتی پھیل گئے۔ پھر میں نے کچھ لمحوں کے بعد دیکھا تو دونوں پہاڑ نہیں تھے، اور دونوں پہاڑ ختم ہو گئے۔ عمل کے بعد میں نے اپنے گرو سے کہا استاد محترم دونوں پہاڑ تو ختم ہو گئے۔ کہا واقعی تو نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہا میں 7 سال کے عمل کے بعد یہ دونوں پہاڑ میں نے آنکھوں سے ختم ہوتے دیکھے۔ کتنے؟ 7 سال میں نے محنت کی ہے، جان ماری ہے، لیکن تو نے اپنے دھرم کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق جو 2 لفظ پڑھے ہیں، یہ دھرم اور مذہب کے مطابق ان لفظوں کی طاقت یہی ہے کہ وہ منزل جو مجھے 7 سال میں ملی ہے وہ جوتے چند گھنٹوں میں مل گئی۔ تو اس نے پوچھا کہ گرو جی وہ موتی کیا تھے؟ وہ موتی کیا تھے؟ کہا تو نے کبھی بخت، مقدر، نصیب کا نام سنا؟ اس نے بخت لفظ کہا۔ بخت کا نام سنا؟ کہا میں نے سنا ہے۔ کہا یہ موتی جا کے انسان کی چمڑی کے اندر جو پیشانی کی ہڈی ہے ان پہ جا کے یہ بخت لکھتے ہیں، اور وہ بخت، مقدر، نصیب پھر اس کی زندگی میں ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی میں شان و شوکت ہوتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میری بڑوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ ہڈی لے کر آئے، قبرستان سے کوئی ہڈی پرانی پڑی تھی، اس کو لے کے آئے ان کے نانا، آگے بوڑھے بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کیا لائے؟ کہا ہڈی پڑی تھی۔ انہوں نے دیکھا، کہا یہ پیشانی کی ہڈی ہے، دیکھ اس پیشانی کی ہڈی کے اوپر یہ حروف لکھے ہوئے ہیں، نامعلوم تحریر ہے، تحریر کا پتہ نہیں ہے حروف کیا ہے، کوئی پڑھ نہیں سکتا،
ہم نے بڑوں سے سنا ہے یہی بخت کے حروف ہوتے ہیں، یہی مقدر کی لکیریں ہوتی ہیں، یہی نصیب اور یہی سارا زندگی جو اس کو بادشاہ دلاتا ہے، اور اگر یہی نہیں ہوتا تو پھر اس کی زندگی میں پھر دھکے ہی دھکے ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں پھر ناگواریاں ہی ناگواریاں ہوتی ہیں، اور اس کی زندگی میں پھر نفرتیں ہی نفرتیں ہوتی ہیں، اور اس کی زندگی میں پھر جفا ہی جفا ہوتی ہے، اور اس کی زندگی میں پھر مایوسیاں، پریشانیاں اور مشکلات ہوتی ہیں۔ اس کی زندگی مایوسیاں، پریشانیاں اور مشکلات ہوتی ہیں اس کی زندگی۔ یا لطیف ہو، یاد رکھیے، کہا میں گرو کے ساتھ چل پڑا۔ 17-18 دن کا سفر ہے، اور 17-18 دن کے سفر میں روز کے جو اس نے یا لطیف و یا ودود کے جلوے بتائے ہیں کہ یا لطیف، دیکھو لطیف کہتے ہیں ایسٹرل ورڈ کو، وہ کائنات کا نظام جو نظر نہ آئے، کائنات کا وہ نظام جو نظر نہ آئے۔ عذاب قبر جانور کو نظر آتا ہے، انسان جنات کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، انسانوں کو عذاب قبر نظر نہیں آتا، ثواب نظر نہیں آتا، اترتی ہوئی رحمت نظر نہیں آتی، اترتا ہوا عذاب نظر نہیں آتا، اترتی ہوئی بلائیں وبائیں مصیبتیں تکلیفیں مشکلات نظر نہیں آتے۔ یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے کی مقدر و نصیب کیا ہے، اس کا وقت ہے یا نہیں، اس کی زندگی میں ٹھوکریں ہیں یا یہ در در کا بھکاری سائل محتاج اور منگتا بنے گا۔ یہ کائنات کا خفیہ نظام ہے۔ ماذا تکسب غدا بأی ارض تموت، کل کیا ہوگا، یہ کائنات وہ نظام ہے جو میری آپ کی عقل میں نہیں، اور کس جگہ موت آئے گی کوئی خبر نہیں۔ اس نے مجھے ایک صاحب اپنی نانی کا واقعہ سنانے لگے، بیٹھی ہوئی تھی 250-300 کلومیٹر دور، اور ایک دم اچانک پریشان ہونے کہنے لگی مجھے میرے بیٹے کے پاس پہنچاؤ، اور بیٹا بھی وہ جس نے ماں کو کبھی پوچھا نہیں۔ غربت میں ماں نے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا تھا، پھر بیٹے کا عروج آ گیا، اور عروج کے بعد اس نے ماں کو کبھی پوچھا نہیں۔ کہنے لگے مجھے اس کے پاس لے جاؤ، کہنے لگی آپ تو خود کہتی تھی کہ مجھے اس کا چہرہ نہ دکھاؤ، کہا نہیں مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے۔ فوراً بیٹے کے پاس لے گئے، 2 دن بیٹے کے پاس رہنے کے بعد مر گئیں، اور بیٹے نے کہا کہ اماں اگر آپ میرے علاقے میں آئی ہیں مر گئی ہیں تو پھر موت یہیں، اس کی قبر بھی وہیں بن گئی، ایک کہاں دفن ہونا ہے یہ اس کا علم ہے۔ کائنات کے خفیہ علوم ہیں، ریمیا، کیمیا، ادیمیا، سیمیا، کائنات کے خفیہ علوم، عادات کے علوم ہیں، جفر کے علوم ہیں، علم کے علوم ہیں، سونا بنانے کے علم ہیں، جڑی بوٹیاں بولتی ہیں خود۔ کائنات کے خفیہ علم ہے کہ زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان نظام کیا ہے۔ کائنات کے خفیہ علوم ہے، سمندر میں کیا ہے، سمندر کا کون سا حصہ ہے جو جہاز میں نکل جاتا ہے، لوہے کی ہر چیز میں نکل جاتا ہے، سمندر کا وہ کون سا حصہ ہے کہ اس کے اوپر سے آج تک کوئی گزری چیز واپس نہیں آئی۔ یہ سارا کا سارا لطیف ہے، یا لطیف ہے، وہ نظام جو نظر نہیں آتا، وہ نظام جو سمجھ نہیں آتا، وہ نظام جو عقل میں نہیں، وہ نظام جو شعور میں نہیں، وہ نظام جو وجدان میں نہیں، یہ سارا کا سارا لطیف ہے۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے نا یا لطیف ہو، کیا پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، جب بندہ یا لطیف ہو پڑھتا ہے، کائنات کے سربستہ اور خفیہ راز اور کائنات کی یہ خفیہ چیزیں ساری کی ساری اللہ پاک اس کے سامنے لا کے کھڑی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بندہ بس تھوڑی سی محنت کر لے، یہ ساری جہان خفیہ یہ لوگوں کے لیے ہے، یہ آنکھوں سے جنات کا نظر نہ آنا لوگوں کے لیے ہے، میں جس سے چاہوں پردہ ہٹا دوں، جنات کا نظر نہ آنا لوگوں کے لیے ہے، میں جس سے چاہے پردہ ہٹا دوں۔ دیکھیں میں پردہ ہٹانے کی بات ابھی آپ کے سامنے پردہ ایک چیز کا ہٹا دیتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مٹی ہے، تھوڑی سی خون کا قطرہ ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن خوردبین اس کے اوپر سے پردے ہٹا دیتی ہے۔ خوردبین میں جب دیکھتے ہیں خون کے اس قطرے کو، وہ صرف خون کا قطرہ نہیں، اس کے اندر ایک جہان ہے، خون کے قطروں میں ایک جہان ہے، اس میں کتنے WBCs ہیں، کتنے RBCs ہیں، کتنا پلازما ہے اور کتنا سیرم ہے اور کتنا کیا چیز ہے، بھئی پورا جہان ہے خون کے قطروں کا، خون کے قطرے کے اندر۔ آپ کی جو ہے ایک چھوٹی سی مشین نے اس خون کے قطرے کے اندر کے نظام کو ایک پل میں کھول کے رکھ دیا آپ کی آنکھوں کے سامنے۔
یا لطیفو جب بندہ پڑھتا ہے، کائنات کے راز اور کائنات کی دنیا اس کے سامنے ایک پل میں ایسے کھل جاتی، ایک پل میں ایسے کھل جاتی۔ یہ جتنے بھی کشف کی دنیا کے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، دل کی باتیں بتا دیتے ہیں، ان سب کی کشف کی دنیا کے وجود میں یا لطیف ابتدائی چیز ہے، اس کے بعد پھر اگلے علوم، مظاہر، مناظر، آیات، الفاظ سب مبارک، معتبر، معزز، مکرم، محترم، لیکن ان کے پیچھے وجود میں یا لطیف و کائنات کی چابی ہے، خفیہ علوم کی، خفیہ خزانوں کی۔ منام، خوابوں کے اندر ان خزانوں کا دکھائی دینا، یہ میرے گھر کے نیچے یا فلاں ویرانے میں یا فلاں جگہ بہت بڑا خزانہ ہے، سونا کتنا ہے، ہیرے کتنے ہیں، جواہرات کتنے ہیں۔ کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کالی تھیلی کے نام پہ کون سے علوم اپنے اندر جذب کر رہے ہیں؟ آپ کالی تھیلی کے نام پہ ایک سفید پہاڑ جذب کر رہے ہیں، ایک سبز پہاڑ جذب کر رہے ہیں۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ آپ آج کی یہ 11 جمعرات جس کی دوسری جمعرات ہے، اس جمعرات کے نام پہ کائنات کے کون سے علوم کو دعوت دے رہے ہیں اور کون سی دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ جو گرو تھا جس نے ساری دنیا کے علوم اکٹھے کیے اور خیر اور نور کے علم کو حاصل کیا، اور خیر اور نور کے علم کی 2 چابیاں دی، ایک چابی تھی یا لطیفو اور دوسری تھی یا ودودو، یا ایک ہی چابی تھی اور ایک ہی چابی کے 2 دندانے تھے، ایک کا نام تھا یا لطیفو اور دوسرے کا نام تھا یا ودود۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ چند لمحوں کی اس محنت میں، تھوڑی سی اس محنت میں کتنی روح کی منازل طے کر رہے ہیں، کتنی خیر کی سیڑھیاں طے کر رہے ہیں، کتنا ترقی اور درجات کو عروج طے کر رہے ہیں۔ یہی عمل انفرادی کریں کسی بہت بڑے استاد، کسی بہت بڑے عامل کامل کی زیر نگرانی، لیکن یہی عمل چند ہی لمحوں میں جمعرات کی حاضریوں میں آپ لاتے ہیں تھیلی، اور تھیلی کے اوپر عمل تھوڑی دیر کرتے ہیں، اور وہ تو خیر کے پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کے اندر رزق پوشیدہ ہے، خزانے پوشیدہ ہیں، دولت پوشیدہ ہے، علم پوشیدہ ہے۔ زمرد، یاقوت، مرجان، لال، جواہر ان 2 لفظوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور پھر کائنات کے خفیہ علوم، ایسے علوم جو انسانی عقل ان سے ماورا ہے۔ یہ کچھ ماہرین تھے جو اپنی اس دور کے آلات سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بابا جی ایک دن انہوں نے ہل جویا تھا اپنے بیل سے، ہل، اور دوسرے دن ان ہلوں کو بیج ڈال کے پانی لگا رہے تھے۔ انہوں نے ہل والے دن ان سے کہا، دیکھو بات سنو، تم لگتا ہے فلاں سمت کو تلاش کر رہے ہیں۔ اس نے دیہاتی اس بندے کو دیکھا جو کوئی بوڑھا بھی نہیں ہے، ہاں ہم وہی سمت تلاش کر رہے ہیں۔ کہا وہ سمت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک شاخ کو توڑا، اس کو 2 حصے کیا، ایک کو ادھر رکھا، ایک کو ادھر رکھا، اس کے درمیان سے ایسے ہاتھ مارا، اور سمت سیدھی کی سیدھی وہاں جا کے پہنچی۔ کہا یہی تلاش کر رہے ہیں؟ کہا ہمیں تو زندگی گزر گئی ہے تلاش کرتے کرتے۔ اچھا، اس کے بعد وہ صاحب پھر، جن کو وہ بابا جی کہتے تھے جبکہ وہ جوان تھے، وہ بابا جی پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے جا کے اپنے افسر سے کہا، انگریز افسر سے، ایک بابا جی ایسے ہیں، جوان سے ہیں، انہوں نے ہماری منزل آسان کر دی اور یہ کیا۔ اس کو بلاؤ، لگتا ہے کہ اس کے پاس خفیہ علوم ہے، اس کو بلاؤ۔ اس کے پاس دوسرے دن اس کو بلانے بھیجا تو اس نے کہا جس کو ضرورت ہے یہاں آئے، میں نے لنگر چلانا ہے، درویش میرے پاس آتے ہیں، میں نے کل بیج بویا ہے، ہل چلایا ہے، آج اس کو پانی دے رہا ہوں، بیل جتے ہوئے ہیں، میں جاؤں گا تو میرا سارا بیج زمین کھا جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس نے جا کے انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ وہ تو ایسے کہتے ہیں۔ اس نے پولیس کا دستہ بھیجا اس دور کا، کہا کہ اسے گرفتار کر کے لے آؤ۔ جب انہوں نے دیکھا، اب یہ پانی لگایا ہوا انہوں نے دیکھا کہ وہ گئے تو ان کے علوم نے بتایا کہ اب یہ ہونے والا ہے، یہ مطمئن ہے۔ تو دیکھا کہ دور سے دستہ آ رہا ہے،
انہوں نے ایک ٹھیکری اٹھائی، اس پہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں کا ہر کوزہ جو آتا تھا، جو لوٹی لوٹا آتا تھا جس میں پانی بھر کے آتا تھا، ہر کوزے میں سپاہی آ رہا ہے، ہر کوزے کے اندر سے سپاہی آ رہا۔ اب جو آئے تو دیکھا تو اتنے بڑے سپاہی، ان کے پاس اسلحہ، اتنی فوج، وہ ڈر گئے۔ کہا گرفتار کرنے آئے ہو؟ ایک سپاہی تمہارے لیے کافی ہے، ایک سپاہی تمہارے لیے کافی۔ اور وہ خوف کے مارے چلے گئے، ڈر گئے، چلے گئے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس سارے عمل کا جو راز لکھا ہے اور اس عمل کی ترکیب لکھی ہے۔ کہا کہ یہ عمل مجھے کہاں سے ملا، کیسے ملا؟ اس عمل کے راز کی جو چابی لکھی ہے اس کو یا لطیفو لکھا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، یا لطیفو یا ودودو۔ جو کائنات کے خفیہ نظام ہیں وہ یا لطیفو کے اندر ہیں، اور جو کائنات کے ظاہری نظام ہیں جو نظر آتے ہیں، پھل نظر آتے ہیں، پرندے نظر آتے ہیں، محبت اور نفرت نظر آتی ہے، انسان جانور نظر آتے ہیں، فرشتے اور جنات نظر نہیں آتے، یہ یا لطیفو کا کمال ہے۔ جو نظر آتی ہیں چیزیں، لوگوں کا آنا اور جانا، عروج اور زوال، بیمار اور صحت، تکلیف، مرض، جادو، اس کا اثر، زندگی میں قرض، خوشحالی، جو کائنات میں چیزیں نظر آتی ہیں یہ ساری ودود ہیں، جو نظر نہیں آتی یہ ساری لطیف ہیں، یہ ساری لطیف ہیں۔ اور یاد رکھنا جو لام ہے نا، جو لام ہے، یہ لام ہمیشہ اصول ہے، یہ لام تلوار واقع ہوئی ہے اور الف تلوار واقع ہوئی ہے۔ یہ لام ہے جب ہم یا کے ساتھ الف ملاتے ہیں، یا اور الف ملاتے ہیں، یہ تلوار بن جاتی ہے، جادو کے لیے، جنات کے لیے، نظر بد کے لیے، اثرات کے لیے، ناکامیوں کے لیے، ایسی چیزیں جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا وظیفہ پڑھنے کے بعد چیز کیوں مل جاتی ہے، اس سے پہلے چیز کیوں نہیں ملتی؟ آنکھوں کے سامنے وہ کائنات کی شیاطین اور چیزوں نے پردے دے دیے ہوتے ہیں۔ وہ چیز آپ کہتے ہیں میں نے 7 دفعہ اسی الماری کو، اسی دراز کو پہلے چھانا تھا، اسی الماری، اسی دروازے سے، دراز میں سے وہ چیز ملی، یا رکھی یہاں ہے، پڑی وہاں ہے، ملی کہاں ہے؟ میں نے تو نہیں رکھی تھی، وہ کہاں گئی؟ میری جیب سے پیسے نکل گئے، میری الماری سے پیسے تھے، چابی میرے پاس ہے، اتنے تھے، اتنے نہیں پڑے، اتنے پڑے ہیں، سونا اتنا رکھا ہے، اتنا نہیں پڑا، اتنا پڑا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کے سامنے پردے دے دیتے ہیں، اس کو حجاب الابصار کہتے ہیں، ابصار بصر کو کہتے ہیں، آنکھوں کے سامنے پردے آ جاتے ہیں، چیز ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ یہ جو اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی طاقت ہے، یہ ان پردوں کو ایک پل میں سے ہٹا دیتا ہے۔ یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا عامل بن جاتا ہے، یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا کامل بن جاتا ہے، یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا حیرت انگیز طور پہ صاحب تسخیر بن جاتا ہے، اور یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا زندگی میں ایسے حیرت انگیز روحانی دنیا پاتا ہے، روحانی علوم پاتا ہے، روحانی لطائف اور کمالات پاتا ہے جو عام انسانی کی عقل تو سوچ گمان میں ماورا ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا کیا یہ بھی کوئی دنیا ہوتی ہے یا دنیا میں یہ بھی کوئی نظام ہے۔ انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، گمان ہی نہیں کر سکتا یہ بھی کوئی دنیا ہے اور اس دنیا کا بھی کوئی وجود ہے۔ مثلا اب سنیں، میری طرف دیکھیں اور سنیں، خون کا ایک قطرہ لے گئے اور خون کے قطرے میں خوردبین کا دیکھنے والا وہ آلہ جس کو ہم خوردبین کہتے ہیں، مائکروسکوپ اس کو دیکھنے والا بندہ کہتا ہے اس کے اندر تھے تو سارے سرے سرخ ذرات ختم ہو گئے ہیں، یا بعض بیماری ہوتی ہے سرخ ذرات ہوتے ہیں، سفید ذرات WBCs بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بیماری ہے کہ پلازما ختم ہو جاتے ہیں، ایک بیماری ہے اس کے اندر فلاں فلاں بیماری کے جراثیم ہے تیرے خون میں، اور وہ چیخ رہا ہے تو بچ کیسے گیا؟ یہ حیران ہوتا ہے کہ مجھے پاگل بنا رہا ہے، خون کے قطرے کے اندر اس کو کیا نظر آتا ہے؟ مجھے پاگل بنا رہا ہے، خون کے قطرے میں اسے کیا نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آتا، بس ایسی باتیں کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ اس کا انکار اگر کریں گے تو آپ کے انکار میں آپ شکست کھائیں گے، اسے شکست نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے پاس حقیقتیں مل گئی ہیں اسے، اور حقیقتیں جاننے والی وہ مشین مل گئی ہے جس کو آپ خوردبین کہتے ہیں۔
وہ مشین مل گئی ہے جو حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ جس شخص کو یا لطیف و یا ودود کی حقیقتیں ملنی ہیں، جو آپ پا چکے ہیں پچھلی جمعرات کو اور آج کی جمعرات کو پا رہے ہیں، بس پہ صرف وہ چند لمحوں کے لیے پڑتا ہے، اس کی زندگی میں حیرت انگیز طور پہ مشکلات، کانٹے اور زنجیریں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جب منصور حلاج جیل میں گئے، اللہ کے ایک راز کو افشاں کیا، ایک راز تھا روحانیت کا، یا لطیف کا راز تھا جو رکھنا اپنے پاس تھا۔ وہ جذبے میں آ کر، ان کا جذبہ سچا تھا، وہ جذبے میں آ کر انہوں نے وہ راز لوگوں کے سامنے عیاں کر دیے اور لوگوں کے سامنے سے کھول دیے۔ اور جب وہ کھول دیا، ایک لمبا قصہ ہے، میں نے چند بار سنایا ہے، اور جیل میں گئے، پوچھا تو کس جرم میں آیا؟ ان سب میں سے اکثر وہ تھے جن کے کوئی جرم نہیں تھے، سب کا جرم اجتماعی یہی تھا کہ ہم نے بادشاہ کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا تھا۔ ہم اس جرم میں آئے ہیں، یعنی ہمارا جرم بادشاہ کی توہین ہے، نہ چوری ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ قتل ہے، نہ کوئی ایسا جرم نہیں۔ کہا گھروں کو جانا چاہو گے؟ جو ضرور جانا چاہیں گے۔ کیسے جائیں؟ کہا ایک پل میں چلے جاؤ گے۔ ان کے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں تھیں، ایسے کہیں وہ ٹوٹ گئیں، دروازے کھل گئے، دربان اندھے ہو گئے، اور وہ سارے جانے لگے۔ جاتے جاتے کہنے لگے آپ؟ کہا ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، ایمی سجن واہ واہ اومی سجن واہ واہ، ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں۔ اس نے ہمیں کھڑا کر کے سامنے کہا تم نے ہمارا راز لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ دو راستے ہیں، بولو۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اپنی دوستی سے نکال دو، ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کے پھر ساری سزائیں جھیلنی پڑیں گی۔ کہا ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکالیں۔ ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال، دوستی سے نہ نکال۔ جب بندہ یا لطیف ہو یا ودود پڑھتا ہے، اس کے اندر ایک حیرت انگیز دنیا آتی ہے، پھر اس کا اشاروں میں کام ہوتا ہے، پھر اس کا سوچوں میں کام ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے میں یہی سوچ ہی رہا تھا، دیکھیں یہ چیز مجھے مل گئی، یہی سوچ ہی رہا تھا، یہ کائنات کا راز مجھے مل گیا، یا میں گمان ہی کر رہا تھا اور یہ میرا ناممکن ممکن ہو گیا۔ یا لطیف و یا ودود، آپ سوچیں آپ کتنے حیرت انگیز نظام میں اور کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں، کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے اور کتنے حیرت انگیز نظام میں ہاتھ ڈال بیٹھے۔ آپ سوچیں، اور پھر وہ نظام ہے جس میں خیر ہی خیر جڑی ہوئی، اس کا اول برکت، اس کا آخر برکت، اس کا درمیان برکت ہے، اس کا اول خیر ہے، اس کا آخر خیر ہے، اس کا درمیان خیر ہے۔ اور یہ وہ ہے یا لطیف و یا ودود، دو پر ہیں جو کائنات کی پرواز تک آپ کو لے جائیں گے۔ یہ دو راستے ہیں، یہ دو منزلیں ہیں، دو حیرت انگیز دنیا ہیں جو آپ کو کائنات کے عروج تک لے جائیں گے۔ ایک بابا جی کے بارے میں کتابوں میں تذکرے آتے ہیں، کچھ لوگ ان کی کرامات دیکھنے جاتے تھے۔ وہ پل میں دریا ہوتا تھا، دریا کے کنارے بیٹھتے تھے اور دریا ہوتے تھے، دریا ہوتے تھے۔ ہمارے وطن کا سب سے بڑا دریا سندھ ہے، اب وہ دریا ہی نہ رہا، دریا کے کنارے بیٹھتے تھے اور پل میں دریا میں ایسے ایک پاؤں رکھتے تھے اور دوسرا پاؤں دریا کے پار ہوتا تھا۔ پھر وہاں کے لوگ کھڑے ہوتے تھے، حضرت سے دم کراتے تھے، ان کو دم کرتے تھے، دعا فرماتے تھے، پھر آتے تھے، پھر یہاں والوں کے پاس آتے تھے۔ چند لمحوں میں لوگ ان کا ایک پاؤں یہاں رکھنا، دوسرا پاؤں وہاں رکھنا خود آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ دریا اتنا سمٹ جاتا تھا جیسے سیڑھی کا ایک قدم یہاں ہے اور دوسرا قدم اوپر ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ سیڑھی چڑھ رہا ہے تو آپ کو اس کے قدم گن رہے ہیں، یہ پہلے قدم پہ سیڑھی پہ پاؤں رکھا، دوسرے پہ رکھا، تیسرے پہ رکھا، چوتھے پہ رکھا۔ ان کے پاس یہ علوم تھے اور لوگوں کو دم کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ آخر میں زندگی کے دن جب پورے ہوئے، جاتے ہوئے اپنے خاص خادم خلیفہ سے فرمانے لگے دیکھ یہ ساری کائنات کا جو راز مجھے پہلا ملا ہے
یہ جو ایک قدم یہاں رکھتا ہوں دوسرا قدم دریا کے پار ہوتا ہے، یہ تو ہے یا لطیفو۔ اور جو مخلوق کو فیض مل رہا، جو بھی آتا ہے یہاں سے پا کے جا رہا، خالی نہیں جا رہا، بے اولاد ہے، نامراد ہے، پریشان ہے، مقروض ہے، تکلیفوں میں ہے، مشکلوں میں ہے، پریشانیوں میں، حالات کی اسرتوں میں ہے، مشکلات کے پہاڑ ہیں، ناکامیوں کے پہاڑ ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ یا ودود ہے، یہ سب کچھ یا ودود ہے، یہ سب کچھ یا ودود ہے۔ جب آپ تھیلی سامنے رکھتے ہیں نا، جس میں کالے ماش ہیں، جس میں ہرمل ہے، جس میں کالی کیا ہے مرچ ہے، جس میں کالی کلونجی ہے، یہ ہم وزن 50 گرام چھٹا، یہ جب سامنے رکھتے ہیں اور اس پہ پڑھتے ہیں اور پھر جب یہ چھوٹی سی چٹکی اٹھا کے توے پہ ڈالتے ہیں، پھر وہ کالی دنیا کی چیخیں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ پاک جل شانہ نے پردے نہ رکھے ہوتے، وہ اتنی چیخیں کہ انسان کے کلیجے پھٹ جاتے، اگر پردے نہ رکھے ہوتے اللہ نے۔ یہ وہ خفیہ علوم ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کر دی تسبیح خانے کی برکت سے، یہ وہ خفیہ علوم ہے۔ اب بابا جی کی ادا پھر سنیں، جو یہاں سے ایک قدم کس کا؟ دریا کا، دوسرے قدم یہ تو ہے لفظ لطیف۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ کیا نام؟ اللہ لطیف بعبادہ۔ یا ودود صلی علی محمد وآلہ واصحابہ انک رحیم الودود، یہ تو ہے صرف لطیف۔ سچ پوچھیں اللہ کے نام اتنے گہرائی میں ہے میں بھی نہیں جانتا۔ میرا حال کیا ہے؟ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ سچا ہے۔ کشتی میں بیٹھے تھے، مرج البحرین میں، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا سورۃ الرحمن میں۔ وہ پانی کا حصہ، وہ جگہ، ایک چڑیا ان کی کشتی پہ آ کے بیٹھی اور اس کشتی میں آ کے اس نے بیٹھ کے سمندر سے چونچ بھرا پانی کا اور اڑ گئی۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ، جو میرے پاس علوم ہیں، جن علوم کو تم سیکھنے آئے ہو، ان کا عالم یہ ہے کہ جیسے چڑیا کے منہ میں پانی اور باقی سمندر اللہ کا علم ہے۔ میرے پاس جو علوم ہیں ان کی حیثیت یہی ہے کہ چڑیا کے منہ میں جتنا پانی آیا ہے میرے پاس اتنا علم ہے، اور باقی جو سمندر ہے یہ سارا کا سارا اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کا وسیع اتنا علم ہے، اللہ کا اتنا بڑا نظام ہے۔ تو بابا جی نے جو پہلا قدم رکھا دوسرے قدم پہ، اور سمندر دریا وہ ایسے سکڑا دریا، اور بابا جی کہتے ہیں کہ جو دنیا وہاں دریا کے پار کھڑی ہوتی تھی انتظار میں، کہ بابا جی کی ترتیب تھی کہ صبح فلاں وقت میں بابا جی نے وہاں آنا ہے، وہاں والوں کو دم کرنا ہے، اور شام کو یہاں آنا ہے، یہاں والوں کو دم کرنا ہے، یا پھر ایسا کرتے تھے تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، یہاں والوں کو دم کر لیا، یہاں چلے گئے اور قافلے آنا شروع ہو گئے، جو دم والے تھے دعا والے تھے وہ چلے گئے اور قافلے آنا شروع ہو گئے۔ ان کو کہا ٹھہرو میں یہاں دریا کے پار والوں کو جا کے دم کرتا ہوں، وہاں کے دم کیا، وہ چلے گئے، وہاں اور قافلے آنا شروع ہو گئے۔ انہیں پتا ہے کہ بابا جی اب پھر آئیں گے، ادھر دم کرتے تھے ادھر دم کرتے تھے، مسئلہ تو ایک قدم کا تھا، مسئلہ تو ایک قدم کا تھا نا۔ اس لیے کہا جن اولیاء کو طی الارض حاصل ہوتا ہے ان کا پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے، پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے، 1400 میل، اور 1400 میل کو کوئی بندہ حساس آدمی کلومیٹر بنائے تو کتنے کلومیٹر بنیں گے، اس کو ذرا سوچ کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ 1400 میل کتنے کلومیٹر، صرف پہلا قدم کی بات کر رہا ہوں۔ دلی کی شاہی مسجد کے سامنے ایک بندہ نکلا تو ایک دیکھا کہ ایک نماز پڑھ کے نکلے، ایک بندہ الٹی کر رہا اور کھایا ہوا سب نکال رہا۔ حیرت ہوئی، مسجد نہ دیکھی، مسجد کا دروازہ نہ دیکھا، ایک خارشی بیمار کتا تھا وہ اس کو چاٹ رہا تھا، کھا رہا تھا، اور یہ الٹی کر رہے تھے، وہ کھا رہا تھا۔ آخر کار اس نے ساری جگہ چاٹ لی، صاف کر لی، اور یہ الٹی کرنے والے چل پڑے۔ انہیں حیرت ہوئی، یہ بھی ان کے پیچھے چلتے گئے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے مڑ کے دیکھا، کون، کیوں آ رہے ہو؟
کہا کہ تو کون ہے؟ کہا اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا نہیں، کوئی اور نظام ہے۔ اتنی دیر میں چلتے چلتے دیکھا تو نقشے بدل گئے، حالات بدل گئے۔ ہم کہاں پہنچ گئے؟ کہاں ملک شام پہنچ گئے۔ جب میں ملک شام گیا تھا مجھے ایک قصہ بڑا یاد آیا تھا، کیونکہ سارے ابدال وہاں وہی ہوتے ہیں، 40 ابدال کائنات کے وہی ہوتے ہیں اور پوری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ میں شام پہنچ گیا اور چلتے چلتے پھر ایک جگہ پہنچے جہاں اس ابدال کا مسکن ٹھکانا تھا۔ کہا واپس کیسے جاؤں گا؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا یہ کیا تھا؟ کہا اس کتے کی غذا روزانہ پہنچانا میرے ذمے ہے۔ اس خارشی بیمار کتے کی غذا روزانہ پہنچانا میری ذمے ہے۔ آج تو نے دیکھ لیا ہے، میں تو اس کی غذا روزانہ پہنچاتا ہوں۔ آج تو نے دیکھ لیا۔ یہ کائنات کے کیا راز ہیں؟ یہ لطیف ہے، یہ لطیف ہے۔ جب انسان ان دونوں لفظوں کو ملا کے پڑھتا ہے تو ایک طرف سفید پہاڑ ہے، ایک طرف سبز پہاڑ ہے۔ ان سبز اور سفید پہاڑوں کے اندر سے برکات جمع ہوتی ہیں اور اس کے ارد گرد حصار آ جاتا ہے، پھر اس کا گھر محفوظ ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی محفوظ ہوتی ہے، پھر اس کی نسلیں محفوظ ہوتی ہیں، پھر اس کا رزق محفوظ ہوتا ہے، پھر اس کی دولت محفوظ ہوتی ہے۔ ہاں، میں ایک بڑا طاقتور لفظ کہہ گیا ہوں، اس کا رزق محفوظ ہوتا ہے، اس کی دولت محفوظ ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین بڑے دادا پر دادا، میں کل ایک خط پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا میں وہ بدقسمت انسان ہوں جس کے پاس آج ایک مرلہ نہیں، میرے دادا کی 60 مربع زمین تھی۔ یا لطیف یا ودود کے پڑھنے والے کا رزق محفوظ ہوتا ہے۔ غور سے سمجھے، کتنے خوش قسمت ہیں جو اس تسبیح خانے کے ان 11 جمعراتوں میں اپنی نسلوں کا رزق محفوظ کرا لیں، اپنے نسلوں کا بخت محفوظ کرا لیں، اپنی نسلوں کی دولت محفوظ کرا لیں، اپنے نسلوں کا نصیب اور مقدر محفوظ کرا لیں۔ کیونکہ آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے، آج دولت مند تھا باپ یا دادا یا پردادا، اس کے بعد میں ایک بندے کی قبر پہ کھڑا تھا، میرے ساتھ ایک مخلص تھے، اس دنیا سے چلے گئے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، کہنے لگے اس بندے کی 1300 مربع زمین تھی۔ کتنے؟ 1300۔ آج اس کا بیٹا کسی کے در پہ روٹی پہ ہے۔ نہیں، نسل نہیں گزری کہ بندہ کہتا نا آہستہ آہستہ جاتی کہ آج اس کی 5ویں 6ٹھی 7ویں نسل ہے جو کہ کسی کے در پہ ہے۔ نہیں، سگا بیٹا اور ایک ہی بیٹا۔ اور پھر کہا کہ کراچی میں کسی ملازم اور نوکر ہوتا تھا پہلے، آج وہ صاحب حیثیت ہے، اسی کی روٹی پہ ہے۔ اور مجھے پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اس ملازم کے گھر آخرکار وہ فوت ہو گئے، صرف روٹی پہ تھا اور ایک فٹ جگہ، ایک بالش جگہ نہیں ہے۔ لطیف رزق محفوظ کرتا ہے۔ آپ سمجھ آئی؟ یا لطیف ہو یا ودود ہو، نسلوں کا رزق محفوظ کرتا ہے۔ 2252 کلومیٹر، یہ 1400 میل کلومیٹر بنا 2252، 2252 2252 کلومیٹر کتنا بنتا ہے؟ اللہ اکبر، 2250 2250 کلومیٹر بنتا ہے پہلا قدم۔ اگر یہ کبھی شک پڑ جائے کیونکہ علم ہمارا تھوڑا ہے، ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں یہ جادو جنات، یہ نظر بد، یہ ساری چیزیں انگریز کو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ انگریز تو جادو اور چاند پہ پہنچ گیا، ایٹم بم بنا لیا، اس کو تو سمجھ نہ آئی یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ اس بندے سے کہنا دیوانے، انگریز تجھ سے زیادہ ان چیز کو مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، پرکھتا بھی ہے۔ ہم نے اپنی اپری کی سائٹ پہ ایک لائبریری قائم کی ہے جس کا نام ہے جادوئی لائبریری۔ انگریز کی ان کتابوں کو جمع کرتے جا رہے ہیں، سینکڑوں کتابیں جمع ہو چکی ہیں، لنکس ان کے حوالے کہ جادو، جنات، نظر بد اور یہ پراسرار کائنات کیسے ہے اور کس طرح ہے یہ پراسرار کائنات۔ اب سوچیں، آپ خیال کریں، آپ گمان کریں، میں آپ کو دل کی دنیا اور دلوں کے راز بتا رہا ہوں۔
کہ جس وقت یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہیں آپ کا رزق محفوظ، آپ کی نسلوں کی دولت محفوظ ہوتی ہے. اور نسلوں کی دولت بتاؤں کیسے محفوظ ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. تشریف لے جا رہے تھے، ایک دیوار گرنے والی تھی، آپ نے دیوار کو بنا دیا. تو پوچھا آپ نے دیوار کیوں بنائی؟ کہا دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور 2 بچے تھے، دونوں یتیم تھے. اگر دیوار گر جاتی خزانہ نکل آتا، لوگ لوٹ لیتے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی نسلوں کے خزانہ، اور بچے یتیم تھے، اور ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، وہ عبادات، وہ ذکر، وہ تسبیحات، وہ یا لطیف و یا ودود، وہ اللہ اور کلمہ اور پتہ نہیں کیا اعمال، وہ نیک تھا، اور اس نیکی کی وجہ سے اس کی نسلوں کا رزق محفوظ ہوا. نیکی کی وجہ سے نسلوں کا رزق محفوظ، نیکی کی وجہ سے نسلوں کا رزق محفوظ. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والے سب وظائف آپ تک پہنچ سکیں.